آج پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ بلایا گیا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 4 اپریل پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا شہادت کا برسی ہے. میں خود کل گری خدا بخش بھی پہنچا تھا اور ہر سال کی طرح ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ بھی ہوتا ہے اور ہم نے بھٹو شہید کو خراج تحسین پیش کی جس نے اپنی پوری زندگی اس ملک کے لیے، اس ملک کی آئین کے لیے، اس ملک کی جمہوریت کے لیے جد و جہد بھی کی اور جب ضرورت پڑا تو شہادت بھی قبول کی. آج ہم جو سلیکشن کے نتیجے میں ایک سلیکٹڈ راج قائم کیا گیا پاکستان میں، اس کا ختم کرنے کا، اس کا کٹ پتلی وزیر اعظم کو گھر بیچنے کا، پورا پاکستان پیپلز پارٹی کو میں نے خود اپنا CEC میں مبارک بھی دیا کہ یہ ان کی جد و جہد کی نتیجہ میں ہم یہ کامیابی حاصل کیے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہم اپنا لانگ مارچ کے لیے نکل رہے تھے تو ہمارا میڈیا کے دوست مجھ سے پوچھتے تھے کہ پاکستان کی تاریخ میں تو جب لانگ مارچ ہوتے ہیں تو حکومتیں نہیں جاتے، آپ لانگ مارچ کیوں کر رہے ہو؟ وہ ایگزامپل سائٹ کرتے تھے کہ آپ کے خلاف بھی 2008 to 2013 میں لانگ مارچ ہوتے رہے، پھر 2013 to 2018 تک لانگ مارچ ہوتے رہے. اس حکومت میں بھی ہم نے بڑے بڑے مارچز دیکھے ہیں، مگر حکومت نہیں چلے جاتا ہے، آپ یہ محنت کیوں کر رہے ہیں؟ اور ہم نے کہا تھا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی ایک لانگ مارچ کی تھی اور وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو لانگ مارچ تھا وہ کامیاب تھا. اور جب پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو میدان میں نکلتے ہیں تو بڑے بڑے آمروں بھی گرتے ہیں اور یہ کٹ پتلی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور پھر پاکستان کے عوام نے دیکھا کہ جس انداز سے اور جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے کراچی سے لے کے رحیم یار خان تک، رحیم یار خان سے لے کے لاہور تک اور لاہور سے لے کے اسلام آباد تک ہمارا تاریخی اور والہانہ استقبال کیے، وہ نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے رہے تھے مگر اس غیر جمہوری رژیم کے خلاف جس کی وجہ سے ہر پاکستانی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے پریشان تھے، ان کے خلاف بھی احتجاج کر رہے تھے. اور ہم کہتے رہے، ہر جگہ بھی کہتے رہے. میں نے تو کاؤنٹ ڈاؤن بھی دیا تھا عمران خان صاحب کو کہ 10 دن آپ کے پاس ہے، آپ ابھی سے استعفیٰ دے، ابھی سے اگر آپ میں ہمت ہے اسمبلی توڑو اور ہمارا مقابلہ کرو. میں گنتا رہا ہر سٹاپ پہ کہ 9 days 8 days استعفیٰ دو، اسمبلی توڑو، 7 days استعفیٰ دو، اسمبلی توڑو، 3 دن رہتے ہیں، استعفیٰ دو، اسمبلی توڑو، ورنہ عدم اعتماد. ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا. وہ کہتے تھے کہ جیب میں کیوں ہے آپ کا عدم اعتماد، لے کر آئے ہیں، یہ تو تحفہ ہے، ہم آپ کو شکست دیں گے. اور جب سارے سیاسی جماعتیں مل کے نہ صرف پارلیمان کے باہر مگر پارلیمان کے اندر حملہ کیا تو یہ سلیکٹڈ نہیں بچ سکا، یہ پتلی نہیں بچ سکتا، اس کا حکومت نہیں بچ سکا اور اس کا حکومت ختم ہو گیا ہے. مطلب مقابلہ کرنے کا ہمت نہیں تھا کپتان میں، وہ پچ چھوڑ کے بھاگ گیا، وکٹس اٹھا کے بھاگ گیا، جھوٹے چھوڑ کے بھاگ گیا، پتہ نہیں اور کیا کیا چھوڑ کے بھاگ گیا. یہ اتنا بزدلانہ شکست پاکستان کی تاریخ میں نے نہیں دیکھا ہے. اور جو عزت اور ذلت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور یہ کٹ پتلی ذلیل ہو کے اس کا حکومت ختم ہو رہا ہے. اس بات پہ اس لیے رمضان کا مہینہ ہے اور سیاسی ایکٹیویٹیز کرنا رمضان میں شاید مشکل ہو، تو ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ وائز پارٹی تنظیمیں کو یہ پروگرام رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک بھر میں
اپنے ہر ڈسٹرکٹ میں اور ہر ڈسٹرکٹ کے تنظیم میں ہم وہاں ڈسٹرکٹ کے لیے، ڈسٹرکٹ کے عوام کے لیے افطاریاں رکھیں گے اور اس بات کی خوشی منائیں گے کہ ایک جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں ہم نے اس سلیکٹڈ کو گرا دیا ہے، اس کٹ پتلی کو گرا دیا ہے، جو بڑے بڑے خواب دیکھ رہا تھا کہ اس کا راج مسلسل چلتا رہے گا، وہ 5 سال بھی مکمل کرے گا، پھر 10 سال بھی مکمل کرے گا اور پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، وہ آج اس پوائنٹ پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ اپنا حکومت بھی نہیں بچا سکا، وفاق سے بھی بھاگ گیا اور پنجاب سے بھی بھاگنے کا کوشش کر رہے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے وفاق میں سلسلہ چلا ویسے پنجاب میں نہ ہو، اور پنجاب میں بھی صاف و شفاف طریقے سے یہ مقابلہ ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ، بالکل ہم اس بات کی بھی جدوجہد کر رہے تھے کہ ہم نے اس شخص کو جس نے ہمارا جمہوریت کا جنازہ نکالا، جس نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، جس نے پاکستان کا خارجہ پالیسی کا ستیہ ناز کر دیا، اس شخص کو ہم نے ہٹانا ہی ہٹانا تھا، مگر ساتھ ساتھ ہمارا جدوجہد ہے کہ ہم جمہوریت کا بحالی کی جدوجہد کر رہے ہیں، ہم آئین کا بالادستی کا جدوجہد کر رہے ہیں، ہم جو ہمارے ملک کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو فعال کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہمارے ملک کے انسٹیٹیوشنز کام کریں گے تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم جمہوری انداز سے آگے بڑھیں گے تو ہم جمہوری انداز سے ان معاشی حالات سے بھی نکل سکتے ہیں اور ملک کے باقی مسائل سے بھی نکل سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنا شکست نظر آتے ہوئے، مقابلہ سے ڈرتے ہوئے، بھاگتے ہمارا آئین توڑ بیٹھتا ہے، اور جو پاکستان کا آئین توڑتا ہے اس شخص کو تو پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ ماضی میں کسی آئین توڑنے والا کو معاف کیا ہے اور نہ ہی ہم آج کسی آئین توڑنے والا کو معاف کر سکتے ہیں۔ ہمارا سپریم کورٹ سے امید ہے، ایکسپیکٹیشنز ہے کہ وہ آئین کے ساتھ دیں گے، جمہوریت کے ساتھ دیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر میں ایک ہی جمہوری اور آئینی راستہ ہے اس کانسٹیٹیوشنل بحران جو عمران خان نے پیدا کیا اس سے نکلنے کے لیے، اور وہ واحد راستہ یہ ہے کہ جب عدالت انصاف کرے گا اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جہاں رکھا وہاں سے ہی کنٹینیو ہو جائے گا، تو پھر یہ جمہوری حل ہوگا، آئینی حل بھی ہوگا، اور پارلیمان کا عزت بحال ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کی سلیکشن کے نتیجے میں پاکستان کے سارے ادارے متنازع ہو گئے، اور ایک شخص کی وجہ سے پاکستان کے سارے ادارے 2018 کی سلیکشن کے نتیجے میں متنازع ہوئے۔ ایک اس قسم کا پولرائزیشن کا سلسلہ شروع ہوا اس دھاندلی کی وجہ سے، اس شخص کی وجہ سے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں، اگر آپ بات کرنے کو تیار نہیں تو ملک کے جو مسائل ہے جو کوئی ایک بندہ حل نہیں کر سکتا ان کا حل ہم کیسے نکالتے؟ تو یہی وجہ ہے کہ اب اس مشکل میں ہم انٹر ہوئے۔ اب ایک موقع ہے پورے پاکستان کے لیے کہ جو 2018 کا الیکشن کے سلیکشن میں جو غلطیاں ہوئیں، جو 3 سال کا ظلم یہ قوم نے برداشت کیا، ایک موقع ہے اس کیس میں جو اعلیٰ عدلیہ میں ہے، اس موقع کا ہم سمجھتے ہیں فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہم پاکستان کو صحیح سمت پہ لے سکیں، تاکہ ہم پاکستان کی جمہوریت کا بحالی کی طرف جا سکتے ہیں، جا کے پاکستان کے ادارہ کام کرنا شروع کر سکتے ہیں، اور جو سارے کے سارے ادارہ عمران خان کی سلیکشن کی وجہ سے متنازع ہوئے ان کو موقع ہے کہ اب وہ غیر متنازع ہو سکتے ہیں۔ اگر اس آئینی اور جمہوری طریقے سے ایک کیس کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ پارلیمان جو متنازع ہوا 2018 کی سلیکشنز کی وجہ سے، ہم پارلیمان کا عزت کو بحال کر سکتے ہیں۔ جس اعلیٰ عدلیہ کو متنازع بنایا گیا ایک شخص کی وجہ سے، گلزار صاحب، چیف جسٹس گلزار صاحب کی دور میں
چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی دور میں وہ متنازع بنا ہمارا اعلیٰ عدلیہ، اور اب ایک موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی، ادارہ کو بھی غیر متنازع بنائے. اعلیٰ عدلیہ بھی غیر متنازع ہو سکتا ہے اس سے. ہمارا اسٹیبلشمنٹ متنازع ہوئے 2018 کے الیکشنز کی وجہ سے، اور بڑے مشکل سے تھوڑا بہت جب نیوٹرلٹی کی بات سامنے آنا شروع ہو گیا، وہاں بھی موقع ہے. اب موقع ہے اس کیس کی وجہ سے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ بھی جو داغ 2018 کی الیکشنز کی وجہ سے ہمارا پارلیمان پہ ہے، ہمارا اعلیٰ عدلیہ پہ ہے، ہمارا اسٹیبلشمنٹ پہ ہے، ہم سب کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ داغ ہم دھوئے. اس کیس کا ایک آئینی جمہوری فیصلہ آ جائے گا، یہ پارلیمان میں چلا جائے گا، اور پارلیمان کا جمہوری طریقے سے اگر یہ چلا جاتا ہے تو وہ جمہوریت کے لیے بہتر ہوگا. اگر نہیں تو پھر آگے جو بھی الیکشنز ہوں گے وہ بہت ہی متنازع ہوں گے، اور ان الیکشنز میں جس سارے ادارے کے میں نے ابھی ذکر کیے نا، وہ جتنا متنازع ہوں گے آپ پی ڈی ایم کے سارے جلسے بھول جائیں گے. مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان is at a fork in the road, and either we can return to a democratic and less polarized environment جہاں ہمارے ادارے بھی کام کرے اور ہم الیکشنز ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑیں، یا we could go down the wrong fork in that road. اگر ہم اس راستے پہ جاتے ہیں تو ہمارا الیکشنز بھی متنازع ہوں گے، سارے کے سارے ادارے بھی متنازع ہوں گے، اور میں تو وائلنس بھی دیکھ رہا ہوں، بہت ہی وائلنٹ الیکشن دیکھ رہا ہوں اگر یہ سارے جو چیزیں ہیں ہم اس کو صحیح طریقے سے نہیں نپٹاتے ہیں. آپ کا ایک بات جو عمران خان استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ جو فورن سازش ہے، اس پہ بھی پورا پاکستان، پوری دنیا اس ٹرک کی پتی کے پیچھے پڑے ہوا ہے. عمران کے جو جھوٹا فورن سازش کا الزام ہے، اس نے اپنی ذات کو بچانے کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ہمارا نیشنل سیکیورٹی فورمز کو متنازع بنایا، نیشنل سیکیورٹی فورم کو استعمال کیا اپنا ہی سیاست کے لیے، اور اب بھی پاکستان کا فورن پالیسی کو متنازع بنا رہا ہے، پاکستان کا فورن آفس کو متنازع بنا رہا ہے. ہم غدار نہیں کھیلتے ہیں، اور ہم اس کا ہر الزام کا جواب دے سکتے ہیں، مگر ہم نے پبلکلی بھی مطالبہ کیا. ہم سمجھتے ہیں ہم تو اس میٹنگ میں نہیں تھے، عمران خان اس میٹنگ میں تھے، اور ہمارے ادارے کے ذمہ دار لوگ اس میٹنگ میں تھے. تو اس میٹنگ کا کلیریفیکیشن سامنے آنا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے. نہ صرف پبلک میں مگر اعلیٰ عدلیت میں یہ کلیریفائی کرنا ضروری ہے کہ ڈیڈ the National Security Committee, with all the highest ranking military officials in our country, meet with the Prime Minister who had lost his majority and agree to declare the entire opposition traitors and part of an international conspiracy? Did that meeting and all its attendees sign on to the fact that we are all part of a foreign conspiracy? اس لیے اگر واقعی ہم کسی فورن کنسپریسی کا حصہ ہیں تو میں آپ کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، مجھے تو ان کو گرفتار کرنا چاہیے تھا، ٹرائل شروع کرنا چاہیے تھا. یہ کوئی معمولی الزام نہیں ہے. اس الزام کو ہم نو کانفیڈنس سے الگ کرتے. ایک طرف نو کانفیڈنس ہے، اس کو تو وہ آئینی پروسیس ہے، اس کو مکمل ہونا ہی ہونا ہے جس طریقے سے وہ ہونا تھا اگر ہم جمہوریت کو بحال کرنا چاہتے ہیں. مگر یہ جو غداری کا الزام ہے، اس کا ہمارا مطالبہ ہے کہ we want clarity on this. We do not expect that Imran Khan is the authority to respond to this question. But اس میٹنگ کا منٹس موجود ہوں گے، اس میٹنگ کا پریس ریلیز ہم نے سب دیکھا، اس میں تو کوئی فورن سازش کا حصہ نہیں ہے.
اس پریس ریلیز میں جو لکھا گیا ہے کہ غیر ذمہ دارانہ غیر ان ڈپلومیٹک لینگویج واز یوزڈ، یہ جو کہ غیر جو ان نیسیسری انٹرفیئرنس تھا ہمارا ملک میں، اور اس کا جواب میں وہ ڈماش کیا گیا کوئی ان کا بیوروکریٹ کو، ڈپلومیٹ کو۔ Now, ڈماش کا جو سزا ہے میرے خیال میں وہ اتنا وہ ناکافی ہوتا اگر واقعی ہی اتنا بڑا پلاننگ سے ایک فورن سازش چل رہا تھا جس میں پورے پاکستان کا قیادت 70% آف دا پاپولیشن نمائندگی جو ہم کرتے ہیں، ہم سب اگر غدار ہیں تو صرف ایک ڈماش نہیں بنتا اس ڈپلومیٹ کا۔ اگر واقعی ہی یہ اتنا سنگین مسئلہ تھا تو صرف اس دن جب عمران کو نظر آیا کہ اس نے اپنا اکثریت کھویا تھا تو وہ دن ہی ہے جب اس نے یہ خط لے آیا، اس سے پہلے کیوں نہیں سامنے لے کر آیا؟ اور اگر سامنے نہیں لے کر آیا کسی پبلک کی وجہ سے تو اتنا سنگین ایک حملہ ہو رہا ہے پاکستان پہ، تو شورلی ڈپلومیٹک کمیونیکیشن ہوگا اس کے بارے میں۔ فورن آفس نے اگر باہر کے ملکوں سے تو نہیں تو آپس میں کارسپونڈنس ہوگا، فورن آفس کا نہیں تو ڈیفنس منسٹری کا تو کارسپونڈنس ہوگا، ڈیفنس منسٹری کا نہیں، فورن آفس کا نہیں تو ہمارا انٹیلیجنس ایجنسیز کا رپورٹس ہوں گے کہ اتنا بڑا سازش ہو رہا ہے پاکستان۔ مگر نہیں ہے، اس لیے عمران خان کا جھوٹ ہے، ہم یہ جھوٹ برداشت نہیں کرتے۔ ہم عمران خان کا غداری کا سرٹیفکیٹ یا محب وطن کا وطنی کا سرٹیفکیٹ عمران خان سے نہیں چاہتے ہیں، مگر جس طریقے سے ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے فورم کو ابیوز کیا گیا اس کا سیاست کے لیے، استعمال کیا گیا اس کا سیاست کے لیے، جان بوجھ کے جب سارے ادارے غیر جانبدار ہونا چاہ رہے تھے، نیوٹرل ہونا چاہ رہے تھے، اے پولیٹیکل ہو رہے جا رہے تھے، اس شخص نے جان بوجھ کے ان کو پھر سے سیاست میں گھسیٹ لیا اس میٹنگ کو رکھ کے۔ اور ہم جب تک یہ کلیئرٹی نہیں آتا اس پہ ہم نہ صرف احتجاج کریں گے مگر سختی سے احتجاج کریں گے، اور پورا ملک کو نظر آئے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ اپوزیشن کیسے ریاکٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی میں ہمت ہے کہ ہمیں غداری کے غدار کہیں تو پھر ہمیں ہمارا رسپانس بھی ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو جدوجہد شروع کیا وہ نہ صرف عمران خان کو نکالنے کے لیے تھا، وہ نہ صرف پاکستان میں جمہوریت کا بحالی کے لیے تھا، مگر ہم اپنے عوام کو وہ سارے حقوق دلوانا چاہ رہے ہیں جس کا وعدہ قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی، اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ کر کے دکھائیں گے۔ ہم نے اپنے میٹنگ میں اس بات پہ بھی غور کی کہ جب اب ہم کامیاب ہو چکے ہیں عمران خان کو وفاق سے نکالنے، اور نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہی ہوں گے، تو ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم متحدہ اپوزیشن سے اب بات کریں گے کہ جو عمران خان کا سلیکٹڈ حکومت ہے آزاد کشمیر میں، جو عمران خان کا سلیکٹڈ حکومت ہے گلگت بلتستان میں، اور ان کے بعد جی ہاں جو عمران خان کا حکومت ہے پختونخوا میں، ہمارا خیال میں متحدہ اپوزیشن کو یہ فیصلہ لینا چاہیے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم وہاں بھی عدم اعتماد لے کر آئے، اور اس ملک میں ایسے کوئی کونا نہ چھوڑے جس میں اس سلیکٹڈ کی راج ہو، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ہم ہمیشہ ذمہ دارانہ سیاست میں یقین رکھتے ہیں، جمہوری سیاست میں یقین رکھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو عمران خان نے پیدا کیا اس سے ہم ایسے نکلے تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے۔ اگر یہ نہیں ہوا تو ہمیں خطرہ ہے، ہمیں کنسرن ہے کہ پاکستان کا جو سٹیبلٹی ہے اس کو خطرہ میں ڈالا جائے گا، پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی
कायम करना बहुत मुश्किल होगा, और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगा तो मुआशी स्टेबिलिटी पैदा करना बहुत मुश्किल होगा, और अगर सियासी और मुआशी स्टेबिलिटी नहीं होगा तो इंटरनेशनल सतह पे हम अपने लिए, अपने मुल्क के लिए जो हासिल कर सकते हैं वो भी हासिल नहीं कर सकेंगे। ये चंद हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग के नतीजे में जो आज तक पॉइंट्स थे वो आपके सामने मैंने शेयर किया। जो आखिरी बात तय हुआ कि the next Central Executive Committee meeting of the Pakistan People's Party will be called and will be held once the Supreme Court gives its decision. Thank you. नहीं, एक तो मोरल पता नहीं किसका डाउन है, हमारा तो मोरल डाउन नहीं है। हम बहुत ही खुश है कि जिस शख्स ने मेरे मुल्क का अवाम, मेरे मुल्क के अवाम को इतना परेशान कर दिया, इतना अजाब में डाल दिया, उसको हमने हटा दिया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आई कांट स्पीक फॉर एवरीवन इन द ऑपोजिशन, इस बात पे कि हमने 3 साल की जिद्दोजहद की, हमने मेहनत किया, हमने कोई गैर जमहूरी रास्ता नहीं अपनाया, जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके इस शख्स का मुकाबला किया। और सिर्फ ये रहता है, और हम चाहते हैं, हम जमहूरी लोग हैं तो हम चाहते हैं कि चीज़ें जमहूरी तरीके से हो। फ़र्क तो कान से मैं इधर से पकड़ूँ, इधर से पकड़ूँ, इमरान खान चला गया। बट हम इसलिए कि हम जमहूरी लोग हैं तो हम चाहते हैं कि ये मुकम्मल तौर पे एक जमहूरी तरीका से निकले ताकि आगे मुश्किलात ना पैदा हो। इसलिए आज अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो तो पार्लियामान आगे कैसे चलेगा, बाकी इदारे कैसे चलेंगे। और जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट की बात है, हम इस बात को मैं बार बार जब तक है अंदाज़ा तो इस बात को हम वेलकम करेंगे कि उनको गैर जानबदार होना चाहिए, उनको एपॉलिटिकल होना चाहिए। शायद वो ये चाहते भी थे, मगर इमरान खान ने हमारा अदम एतमाद के 1-2 दिन पहले वो नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग को बुला के वहाँ हमारा फॉरेन ऑफिस का केबल को इस्तेमाल करके इमरान खान ने उस फोरम को इस्तेमाल करके उनको सियासत में घसीटा, जिसकी वजह से अब मैं इसलिए उसका वजाहत चाह रहा हूँ। पहले तो वो आप उनका स्टेटमेंट पढ़ते तो उसका कोई वजाहत नहीं चाहिए, उसमें ना कोई फॉरेन साजिश का जिक्र है, ना अपोजिशन का जिक्र है। जब भी कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं या कहीं कोई शिकायत करते हैं, हम सब हुकूमत में रहे हैं, हमारा जो आम सा जवाब होता है वो यही होता है कि दिस इज अननेसेसरी इंटरफियरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई वाकई ये एक फॉरेन साजिश कर रहे हैं मुल्क के खिलाफ, तो ये वो प्रेस रिलीज तो ना काफी रिस्पांस था। तो हम उनसे तब तक तो कोई वजाहत नहीं चाहते, बिकॉज हमें नजर आ रहा था कि इनका ये इंडोर्समेंट नहीं था, ये इमरान खान का सियासत है। लेकिन इसलिए अब कि उन्होंने इसको बुनियाद रखा एक स्पीकर की रूलिंग का, अदम एतमाद का आईनी प्रोसेस को गैर आईनी तरीके से रोकने के लिए इमरान खान ने हमारा नेशनल सिक्योरिटी फोरम को इस्तेमाल और अब्यूज किया। वो फोरम जहां आप फैसला करते हो कि क्या कि अगर जंग हो रहा है तो जंग का मुकाबला करना पड़ेगा, अगर दहशतगर्दी का खतरा है तो आप वहाँ दहशतगर्दी का एनालिसिस करके उसका मुकाबला करने के फैसले करते हैं। ये वाहिद एक ऐसा फोरम है जिसको हमने हर वक्त, हर हाल में, हर सूरत में हमें इसको गैर मुतनाज़ा रखना चाहिए, ताकि जब ऐसे नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं, कौम का डिप्लोमेटिक इश्यूज आ जाते हैं, तो कोई तो फोरम हो जहां हम जाके और अपना मुल्क का दिफा कर सके, अपना मुल्क का दिफा का फैसला कर सके। मगर इसलिए कि इमरान खान ने उसको अब्यूज किया, तो अब हम मुतालबा करते हैं। मुतालबा मैंने पहले भी किया, DGISPR से भी किया, मुत्तहिदा अपोजिशन ने भी दूसरों से किया। हम डायरेक्टली मुतालबा करते हैं हर
وہ جو اس میٹنگ میں عمران خان کے علاوہ جو ہمارا ذمہ دار لوگ وہاں موجود تھے، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ کلیریفیکیشن جلد سے جلد آ جائے. اجاز عثمان بھائی ایک منٹ اجاز کر لیں. تھینک یو. ایک کوشچن ون ایٹ اے ٹائم. جہاں تک ان کا بیانیہ بکنے کی بات ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں یہ بک رہا. اور اب ہر پاکستانی کو اپنا بلز پے کرنا پڑے گا. بجلی کا بل آئے گا، گیس کا بل آئے گا، کھانے پینے کے اشیاء کے بل تو آ رہے ہیں آج بھی. تو پاکستان کے عوام نے فورن سازش تو کافی سنا ہے، مگر وہ کبھی فورن سازش پہ ووٹ نہیں دیا. عوام اپنا جیب اور اپنے پیٹ کی وجہ سے ووٹ دیں گے اس الیکشن میں. اس لیے جو معاشی بحران پیدا کیا گیا اس عمران خان کی وجہ سے، وہ معاشی بحران پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا معاشی بحران ہمیں اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا. جب پاکستان دو ٹکڑے ہو گئے، ہمارا معاشی مشکلات بہت زیادہ تھے، اتنے مسئلے نہیں تھے. یہ بہت سنگین ماحول ہے، معاشی جو صورتحال ہے اس نے ہر پاکستانی کا جینا حرام کر دیا ہے. تو عمران خان بھلے اگر وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے خلاف الیکشن لڑے تو سو لڑے، مگر ہم پاکستان کے عوام کے لیے الیکشن لڑیں گے، کچھ جمہوری حقوق دلوانے کے لیے، انسانی حقوق دلوانے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر معاشی حقوق دلوانے کے لیے ہم یہ الیکشن لڑیں گے. جہاں تک پبلک بھی جانے کی بات ہے، ہم عدم اعتماد سے پہلے بھی پبلک کے پاس تھا. کل بھی میں افطاری کے فوراً بعد سکھر پہنچا. سکھر سے لے کے گری خدا بخش ہر راستے میں ہمارے استقبال ہوتے رہے. ہم تو عوامی لوگ ہیں، عوامی کے ساتھ جئیں گے. یہ میدان جو تھا وہ پارلیمان کا تھا، تو پارلیمان میں ہم یہ لڑائی لڑ رہے تھے. اب ہم نے پارلیمان میں اس کو شکست دلوایا، ہم پارلیمان میں مقابلہ کر کے شکست دلوائے. اب عدالت میں بھی مقابلہ ہو رہا ہے اور عوام میں بھی مقابلہ ہونا ہے. اور میں جانتا ہوں ہم سب نے پاکستان کی تاریخ سٹڈی کیا ہے، کسی کو ہٹایا نہیں جاتا ہے تاکہ اس کو واپس لے آنا پڑتا ہے. عثمان جہاں تک آئی ایس پی آر کی بات ہے، میں ٹی وی نہیں دیکھ سکا، میں ٹریولنگ میں تھا، اور آج ہمارا سی سی میٹنگ ہوا. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی کلیریفیکیشن آیا ہے یا نہیں. ہمارا مطالبہ اپنی جگہ پہ ہے، مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوا. دوسرا آپ کا سوال عامر لیاقت کے بارے میں تھا، اس میں کامنٹ نہیں کر سکتا. نوید کر لے، اس کے بعد پھر آپ. بالکل مختصر سوال ہے کہ اس کے دو اسپیکٹ ہیں. پہلا تو یہ کہ آپ آئین توڑنے کا جو معاملہ ہے اس کا پہلے حل چاہیں گے اور اس کے بعد الیکشن میں جائیں گے، یا ساتھ ساتھ الیکشن کی تیاری. دوسرا یہ کہ مولانا صاحب، مریم نواز صاحبہ اور آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا غدار کا معاملہ کلیئر نہیں ہوتا تو وہ سخت نتیجہ آئے گا. اور آج مولانا صاحب نے کہا کہ اتنا سخت احتجاج ہوگا کہ پاکستانی میں احتجاج نہیں دیکھا ہوگا. آپ اس دونوں اسپیکٹ پہ سر. جہاں تک مولانا صاحب کا آپ نے بات کی، مولانا صاحب 100% صحیح بات کر رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں آپ نے کوئی ایسا احتجاج نہیں دیکھا ہے جو ہم کرنے جائیں گے اگر آپ یہ درست نہیں ہوا. یہ ہم کیسے برداشت کریں؟ ہم کیسے برداشت کریں کہ پارلیمنٹیرینز کا، ایم این ایز کا یہ اوقات ہے کہ ہم نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے بول بھی نہیں سکتے اور آپ ایک اسٹروک آف دا پین پہ ہمیں غدار کہلائیں گے؟ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم یہ راستہ اپنائیں. اس لیے ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کلیریفائی ہو، ورنہ میں 100% مولانا صاحب کے ساتھ ہوں. میں مولانا صاحب کے ساتھ کھڑا ہو کے یہ گلی میں جا کے یہ احتجاج لیڈ کروں گا. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں آپ نے اس کا سلسلہ نہیں دیکھا ہوگا. یہ بہت ضروری ہے کہ یہ حل ہو. اور ہم کیوں برداشت کریں؟
ये जब भी जी चाहे उठ के हमें चोर गिरा देते हैं और हम चोर बन जाते हैं, फिर वो उठ के कहेंगे कि हम गद्दार हैं और हम गद्दार बन जाते हैं। ये खुद जितना स्टूज रहा है वेस्टर्न एस्टैब्लिशमेंट का आपकी सोच है। Imran Khan has not only been a puppet in Pakistan, he's been a puppet of those outside of Pakistan. वो आप जानते हो कि किस तरीके से, किस अंदाज से ये प्लांट किया गया पाकिस्तान की सियासत में एक एजेंडा के लिए। और फिर आपने देखा कि कैसे वो एजेंडा अमल हुआ। ये पिछले 3 साल में कैसे एक एक करके जो हमारे अपने वतन के मुफाद के फैसले थे, मगर शायद कोई बड़े लोगों को नाराज कर रहे थे ये फैसले, जैसे आपका सीपैक का मंसूबा। जब सदर जरदारी ने चीन के लिए वार्म वाटर्स तक एक्सेस का बंदोबस्त किया, यह एक बहुत ही बड़ा कदम था, मगर कौम का फैसला था, हम उसके साथ डट के करेंगे, करके दिखाए। इस इमरान को लेकर आके उसी सी पैक को सैबोटाज करने की कोशिश पहले दिन से आपके सामने है। उसमें मैं अगर तफसील बात नहीं करूं, आपको पता है मैं कहां इशारा करूं। मैंने बाकी भी कहना चाह रहा था कि फॉरेन पॉलिसी पे। थैंक यू बाबर। तो जिस तरीके से एक एक करके इस शख्स ने हमारा जो फॉरेन पॉलिसी का कामयाबियां थे, हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बरसी पे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और कश्मीर का जिक्र ना हो, हमारा जमात का पूरा सियासत, हमारा जमात का बुनियाद तो कश्मीर कॉज पे हुआ। और इमरान खान ने जो नुकसान कश्मीर कॉज को पहुंचाया वो आपके सामने है, किसी वजीर आजम ने नहीं की। फॉरेन एजेंट वो होगा जो पाकिस्तान का पहला वजीर आजम हो जो भारत का वजीर आजम का कैंपेन करे, और वो भी मोदी जैसा वजीर आजम का कैंपेन करे। मतलब फॉरेन एजेंट वो होगा जो इजराइल और भारत से फंडिंग ले रहा था और आज तक उसका केस इलेक्शन कमीशन में है। एक जाली खत ले रहा कि अभी मैं ऐसे करता हूं, इमरान खान फॉरेन एजेंट है, क्या साबित हो गया? इमरान खान का सियासत का अब पाकिस्तान के अवाम पहचान चुके हैं। कुछ ऐसे ए पॉलिटिकल क्लास है जिसको शायद अभी तक अंदाजा नहीं, उनको भी अंदाजा होगा, लेकिन पूरा पाकिस्तान पहचान चुके हैं इस शख्स को। उसका इल्जाम झूठ है, हमारा बातें रिकॉर्ड पे है। जी आप सती साहब, सती आप सती करे बच्चे आपने तो सवाल जिस पे मैं सबका सवाल लूंगा, मेरा कोई प्रेफरेंस आप नहीं। ही कर ले, सवाल आप ही कर ले। पाकिस्तान की तारीख ऐसे हैं कि हम जमहूरियत के जो चाहने वाले हैं, हम हमेशा वो सियासी स्पेस ढूंढते हैं और जमहूरी स्पेस ढूंढते हैं जिससे हम ज़्यादा जमहूरियत के लिए, पार्लियामान के लिए स्पेस छीन सकते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जब ये फैसला किया गया है, जो भी वजह है किया गया है कि हम ए पॉलिटिकल होंगे या न्यूट्रल होंगे, तो उसको हमें इंकरेज करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, मगर ये समझना चाहिए कि सिर्फ फ़ोन कॉल्स नहीं करना तो बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है, मगर हम चाहते हैं कि हम इससे इस तरीके से निकले कि आगे जाते हुए हमारा जमहूरी अंदाज में भी इजाफा होता है और सारे इदारे अपने दायरे में रह कर काम करें, और जिस तरीके से माजी में मुतनाज़ा थे उस तरीके से फिर से मुतनाज़ा ना हो। और मैंने पहले आपको बताया जो तरीका है उसका, वो ये है कि हमारा आला अदलिया में एक केस है, उसका आईनी जमहूरी फैसला हो, एक किक बैक हो जाए पार्लियामान को, और हम अच्छा तरीके से इस सिलसिला से निकले, ताकि जो इदारे मुतनाज़ा हुए थे पिछले इलेक्शंस में, उनको ये मौका मिले कि वो अपने आप से ये दाग धोए। काफी देर से इंतजार कर रहा है, फिर हम फौरन उसके बाद आपके पास आ गए। I was just feeling bad.
इमरान का हुकूमत नहीं बचता ना, वो शख्स जिसने ताहयाब का वजीर आज़म रहना था, यूथ का क़यादत करते हुए 3 साल में जो नुकसान कर दिया, चौथा साल 5वां साल रहता पता नहीं क्या क्या कर देता, उसका हुकूमत हमने ख़त्म कर दिया। जो लिटरली 2-3 महीने पहले लोग सोच नहीं सकते हैं, वो काम कर दिया। तो उस पे पाकिस्तान के जमहूरी पसंद लोग, पाकिस्तान के वो हर जमहूरी पसंद आदमी जो इस मुश्किल से निकलना चाहते हैं, उनको मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ, समझता हूँ उनको खुशी होना चाहिए जो भी फैसला हो। बाकी रह गया कि जो कोर्ट का फैसला है और उसके नतीजे में पीटीआई क्या करेंगे। पीटीआई जो भी करता है वो अपने हुकूमत को नहीं बचा सकते हैं। कोर्ट के अदालत के हाथ में एक मौका है और हम चाहते हैं कि इस मौका का ऐसे फ़ायदा उठाया जाए जो अदालत का भी फ़ायदा में हो, पार्लियामान का भी फ़ायदा में हो और हमारा जमहूरियत का भी फ़ायदा में हो, ताकि जिस फेज से हम अभी गुजरे हम इससे आगे बढ़ सके और अगला इलेक्शन में हम सब सिलेक्टेड ना कहते रहे। वही एक दुनिया उम्मीद पे कायम है, तो वहाँ भी काफ़ी उम्मीदें हैं। आपका जहाँ तक सदर का सवाल है, उस पे तो हम बड़े क्लियर हैं कि उस दिन पे जो वो हुआ वो गैर आइनी काम था और जो भी उस गैर आइनी काम में मुलव्विस थे उनमें से स्पीकर साहब, डेप्यूटी स्पीकर साहब, वज़ीर आज़म और ऑब्वियसली ख़ुद वो सदर जिसके पास अख्तियार नहीं था असेंबली तोड़ने का, जब अदम एतमाद का सिलसिला चल रहा है उसने तोड़ बैठा, तो वो उतने ही उस जुर्म में मुलव्विस हैं। हम ऑब्वियसली आपस में मशवरा करेंगे, जो भी फ़ैसला हम लेते हैं तो मशवरा के साथ ही लेंगे, लेकिन हमारा ज़ोर भी माजी में भी ये रहा, आज भी ये रहा है और आगे भी यही होगा कि मुकाबला करने से ही हम जीत सकते हैं। अगर हम नहीं मुकाबला करते हैं, अगर हम बॉयकॉट करते हैं, क्या इस्तीफ़ा देते हैं जैसे आपने इमरान के बारे में कहा, तो फिर आप मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है। तो इसलिए हमारा हमेशा ये ज़ोर, और हमने मुशर्रफ का भी मुकाबला किया, उनके इलेक्शंस तो साफ़ और शफाफ नहीं थे लेकिन फिर भी हिस्सा लेते थे, मुकाबला करते थे, मगर ऑब्वियसली जो भी फैसला होगा वो मुशावरत के साथ। जुल्फ़िकार ये मामला तो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और अगर सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर की स्पीच को रिवर्स नहीं करती तो फिर क्या स्ट्रेटजी सीसी के इजलास के अंदर आपने डिसाइड किया है कि पीपल्स पार्टी क्या डिसाइड करेगी अगर अदम एतमाद की तहरीक कंटिन्यू नहीं किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र में एक ही आइनी और कानूनी जमहूरी रास्ता है और वो ये है कि जहाँ वो गैर आइनी स्टेप लिया गया है उसको ओवरटर्न किया जाए और हम वापस इस सिलसिला में चले जाएं। जहाँ तक अदालत का फ़ैसला है, हम अदालत का इज़्ज़त भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं और हमेशा उम्मीद ही रखते हैं आला अदलिया से। और जहाँ तक सीसी का फ़ैसला है, वो मैंने पहले भी ऐलान किया था कि मेरा नेक्स्ट मीटिंग अब वो तब होगा जब अदालत अपना फ़ैसला सुनाता है। ये जो वक्त है ना, इस वक्त में हमने ना इतना डायलॉग करना है ना कुछ और करना है, सबको इसी पे आना चाहिए कि आइन का पासदारी हो, रूल ऑफ लॉ हो और हमारा जो केस है सुप्रीम कोर्ट है में वो आइनी तरीके से जाए। जहाँ तक आपने जिसकी बात की, दैट इज़ अ क्लैरिफिकेशन दैट वी डिमांड, और वो मुझसे भले मिलने को तो 100 दफ़ा मिल सकते हैं, उसमें कोई एतराज़ नहीं है, बट ये क्लैरिफिकेशन पब्लिकली होना चाहिए, इसलिए इल्ज़ाम भी पब्लिकली आया है।
ہم بالکل متحدہ اپوزیشن میں ہر چیز کے ساتھ ہر ایشو پہ ہم مشاورت کرتے ہیں. تھینک یو ایوری بڈی.